السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگ کے پیار کے لیے، آپ لوگ کے فیڈ بیک کے لیے، کامنٹس ہم سارے پڑھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی کے حوالے سے ہے، اقرا یونیورسٹی گلشن کیمپس۔ تو آئیے چلیں سنتے ہیں ان کی کہانی کیا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ تو میرے پاس ایک ہارر سٹوری ہے، اور وہ ہارر سٹوری یہ ہے کہ میری ایک دوست تھی، وہ اقرا یونیورسٹی گلشن کیمپس میں پڑھتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ وہ وہاں سے کسی کچرے والی جگہ سے جائے، جیسے ہم عموماً یہ کرتے ہیں نارملی کہ ہم اگر کچرا پڑا ہوتا ہے تو ہم سائڈ سے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اس پہ جمپ کر کے جاتے ہیں۔ تو اس نے نارملی ایسی جمپ کر کے وہاں چلی گئی۔ تو وہ جب گھر آئی، وہ گھر آ گئی تو وہ سو گئی گھر آ کے۔ تو اس کی امی بتاتی ہیں، کیونکہ اس کو تو یاد نہیں تھا، تو اس کی امی نے مجھے بتایا کہ وہ گھر آئی اور سو گئی۔ تو پھر جب وہ رات میں ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی صحیح، اور رات میں اٹھی اور رونے لگ گئی، بہت رونے لگ گئی۔ اور جب وہ روئی، پھر اس کے بعد اس کی امی اور اس کی امی آ گئی فوراً سے۔ تو پھر جب وہ اس نے ایک دم سے رونے کے بعد ایک دم سے پوکر فیس سے اپنی امی کو کہا کہ امی مجھے بچائیں، امی مجھے بچائیں۔ تو اس کی امی بھی عجیب سی ہو گئی کہ کیا بول رہی ہے، تو وہ بار بار یہ بولتی امی مجھے بچائیں، امی مجھے بچائیں نا۔ تو اس کی امی کو لگا کہ ایسی شاید نیند میں کوئی کچھ دیکھ لیا ہوگا، یا پھر نیند میں اس نے کچھ نارملی کچھ نائٹ میئر ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہ اس کی امی نے کہا سو جاؤ بیٹا، سو جاؤ نا۔ تو اس کی امی نے اس کو سلا دیا میری دوست کو۔ تو اس کے آئی تھنک کوئی کچھ ٹائم، کوئی 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ اٹھی اسی طرح کہ امی مجھے بچائیں، امی مجھے بچائیں، رونے لگی اور پوکر فیس کا دوبارہ بولنے لگی امی مجھے بچائیں نا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کی امی ڈر گئیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ تو اس کی امی نے میری دوست کے ابو کو اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ذرا اس کو کیا ہو گیا نا۔ تو پھر جب میری دوست کی امی ابو اسے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، تو اس کی بس ایک ہی بات تھی کہ امی مجھے بچائیں، امی مجھے بچائیں نا۔ تو وہ بہت ڈر گئے تھے انکل آنٹی۔ تو پھر انکل آنٹی اور پھر بولنے لگی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، حد سے زیادہ۔ تو اس کی امی نے کہا بیٹا ابھی کھانا، کیونکہ رات کے پتہ نہیں کیا 3-4 بج رہے تھے اس وقت۔ تو اس کی امی نے کہا بیٹا ابھی کھانا کیسے دوں، لیکن وہ بہت زیادہ کہی تھی کہ مجھے کھانا چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو پھر اس کی امی نے اس کو کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ تو وہ جس طرح اس کی امی بتائیں گے جس طرح وہ کھانا کھا رہی تھی، 2 ہاتھوں سے جلدی ایسے بہت عجیب جیسے جانور کھاتا ہے نا، ویسے کھانا کھا رہی تھی، بہت ویئرڈ ایکٹ کر رہی تھی، اور کبھی کبھی ہنسنے لگتی تو رونے لگتی، اور بہت عجیب سے بہیو کر رہی تھی، بہت زیادہ اور رونے لگتی، اور پھر آوازیں نکالتی جانوروں کی، اور بولتی مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، اور یہ میں کہاں آ گئی ہوں، یہ میں کہاں چلی گئی ہوں، اور یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے واپس چھوڑ کے آؤ، مجھے واپس چھوڑ کے آؤ۔ بہت عجیب سے جیسے نارمل ہیومن بینگ ایکٹ نہیں کرتا، وہ ویسے ایکٹ کر رہی تھی۔ تو اس کے امی ابو بہت پریشان ہو گئے تھے، اس کے امی ابو کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اوپر سے اتنی رات کے ٹائم وہ کہاں اس کو لے کے جائیں۔ اس کو لگا شاید کوئی ان کو اس کی طبیعت خراب ہے ایسے کچھ۔ تو ایک دم سے کیا ہوا کہ کیونکہ اسی ڈیوریشن میں کافی ٹائم ایسی بہیو کری تھی وہ، تو اچانک سے ہوا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا فجر کی اذان ہوئی۔ تو جیسے فجر کی اذان ہوئی تو ایک دم سے وہ چپ ہوئی، اور ایک دم سے چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ ایک دم سے اس نے کیا کیا کہ آنکھیں بند کی، اور بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی تو پھر جب بے ہوش ہو کے گر گئی تو پھر اس کے امی ابو نے اس کو لٹا دیا اس کے کمرے میں۔ پھر وہ اگلے دن جب اٹھی تو اس کے امی ابو بہت پریشان تھے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کیا سین ہے۔ تو پھر جب وہ اٹھی تو اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے امی ابو نے کہا کہ میری دوست کہ تم ٹھیک ہو یا کیا سین ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو کچھ بھی ایسا کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے رات میں کیا کیا اور کیا ہوا۔ تو اس کے امی ابو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ پھر اس کے امی ابو نے کیا کیا کہ اوبویسلی اولاد ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ، تو ان کے امی ابو نے کیا کیا میری دوست کے کہ ایک کوئی تھے، آئی تھنک کوئی امام تھے یا پھر مسجد کے امام تھے، آئی ڈونٹ نو کیا تھا۔ تو وہ وہاں اس کو لے کے گئے، اور فار ایگزامپل سیف سائڈ کے لیے کہ اس بچی کو کیا ہوا ہے، کوئی کچھ اور تو چیز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ بہیو کر رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کیا تھا میرے خیال سے، پھر وہ ان کے پھر امام کے پاس لے گئی۔ امام نے کہا کہ ان کو بس ایسے بتایا کہ ان کے شاید کوئی پڑا وڑا ہوگی، کوئی چیزیں دعائیں پڑھی، اور اس بچی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس میری دوست کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تو واٹ ہیپن واز دیٹ کہ اس کے بعد میری دوست نے آئی تھنک کچھ میرے خیال سے بتایا کہ نہیں، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہوا کہ
इमाम साहब ने जब पढ़ा तो इमाम साहब ने अपनी दुरूद शरीफ कुछ पढ़े होंगे या फिर कोई दुआएं पढ़ी होंगी. उन्होंने कहा कि ये बच्ची कहीं से गुजरी थी और जिसकी गुजर की वजह से आई थिंक कोई नापाक जगह थी या पता नहीं क्या था जिसकी वजह से गुजरी थी, तो उसको वो उस पर हाज़िर हो गई थी उनकी, और वो बार बार उसको शायद बच्चे को तंग कर रहे थे. तो और फिर उन्होंने दुआएं पढ़ी और बच्चे को कहा कि आप दुआएं पढ़ें, मेरी दोस्त को कहा आप दुआएं पढ़ें, ये सब पढ़ें और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी. तो फिर उसके बाद उसको घर ले गए और उसके बाद से इंशाल्लाह मतलब माशाल्लाह से उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो अब तक ठीक है. तो ये मेरी एक हॉरर स्टोरी थी. ओके, इंटरेस्टिंग यार. इस तरीके की चीज़ें होती हैं. कभी यार आप ऐसी चीज़ों को फलांग लो तो आ जाते हैं. इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा नीचे देख के चलना चाहिए, कभी काले कपड़े को नहीं फलांगना चाहिए, या इस किस्म की चीज़ों को. जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी मेरे फेसबुक पर पड़ी वो वीडियो कि एक दफ़ा मैं आ रहा था अपने घर के रास्ते में और मेरे घर के बिल्कुल बीचों बीच रोड में एक पतीली पड़ी हुई थी, उसमें तेल पड़ा हुआ था. वल्लाह आलम क्या था क्या नहीं था, किसी के लिए रखा हुआ होगा, बट हाँ इस तरह की चीज़ें होती है. तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, आयतल कुर्सी पढ़ के चलना चाहिए. एंड आप लोग बताएं आप लोग क्या समझते हैं स्टोरी को लेके, क्या ये हकीकत है या ये सब ड्रामा है. सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आप लोग क्या समझते हैं. और अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई सीन हुआ हो, सामने नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, अपनी वीडियो हमें ऐसे व्हाट्सएप लाजमी कीजिएगा. ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़.